فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری مان کر زندگی گزارے گا، جو میری اطاعت و فرمانبرداری کرے گا، جو میری سنتوں کو زندہ کرنے والا ہوگا، جو میری ہدایات و تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا، اللہ نے وہ تمام خوبیاں اور کمالات نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں ودیعت فرمائے تھے، رکھے تھے، جو ایک بشر اور انسان کی زندگی میں ہو سکتے، جامع ترین زندگی کا حامل بنا کر نبی کریم علیہ السلام کو انسانیت کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی ذات پاک کو اسوہ حسنہ اور نمونہ کاملہ قرار دیا گیا باری تعالیٰ کی جانب سے، رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا کوئی گوشہ اور کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو عالم انسانیت پر مخفی اور پوشیدہ ہو۔ اللہ نے انسان کو اپنی زندگی کے ہر قدم پر نبی کریم علیہ السلام کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرنے کا موقع مرحمت فرما دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شکل میں عشاق و جانثاران کی وہ جماعت نبی کریم علیہ السلام کو عطا کی گئی، جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، آپ کی حرکات و سکنات پر گہری نگاہ رکھی، آپ کی شخصیت و ذات کی بھی ترجمانی کی، اور آپ کی تعلیمات و ہدایات کو بھی دنیا میں بسنے والے انسانوں تک منتقل کیا۔ پورے طور پر پیغمبر علیہ السلام کا تعارف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ذریعے دنیا انسانیت کے سامنے آیا۔ اسوہ حسنہ پیغمبر علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت نہ ہوئی اور نہ ہو سکتی۔ جامعیت کے اعتبار سے پیغمبر علیہ السلام سے فوقیت اور برتری حاصل کرنے میں نہ کوئی کامیاب ہوا اور نہ ہو سکتا۔ سیرت طیبہ کے عنوان پر منعقد ہونے والے پروگراموں کا پیغام، خلاصہ اور نچوڑ یہ ہوا کرتا ہے کہ محض پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو سننے پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ جیسی زندگی گزارنے کی تلقین میرے آقا نے فرمائی ہے، ویسی زندگی گزارنے کا عزم اور پختہ ارادہ لے کر مجلس سے اٹھا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت شان اور مقام و مرتبے کو بیان کرنے کا مقصد صرف صحابہ کی عظمت بیان کرنا نہیں، بلکہ صحابہ کی زندگی سے جو سبق حاصل ہوتا ہے فدائیت کا، جو سبق حاصل ہوتا ہے عشق حقیقی کا اور محبت کا اور عقیدت کا، جو سبق حاصل ہوتا ہے اطاعت کا اور فرمانبرداری کا، جو سبق حاصل ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا، اس سبق کو لینے کی اور اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی نیت سے انسان مجلس کے اندر بیٹھے گا تو سیرت کے عنوان پر گفتگو کرنا اور سننا اور عظمت صحابہ کے عنوان پر بولنا اور سننا انسان کے لیے مفید ہوگا۔ اور اگر ہم نے
سالانہ جلسے سیرت النبی اور عظمت صحابہ منعقد کر کے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت کا حق بھی ادا کر دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت شان کو بیان کرنے کا بھی حق ادا کر دیا، تو یہ ہماری خام خیالی اور غلط فہمی ہوگی جب تک ہم نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کا پختہ ارادہ نہیں کریں۔ اس لیے آج یہاں سے یہ عزم کر کے ہم میں سے ہر شخص کو اٹھنا ہے کہ سیرت و سنت کے حوالے سے جو پیغام ہمارے سامنے آیا ہے یا آئے گا اس پر مرتے دم تک عمل پیرا ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکالیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے سچی عقیدت و محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ مومن و مسلمان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا، وہ جنت میں نہیں جائے۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول منکر کون ہے، انکار کرنے والا کون ہے؟ توجہ سے سنیے پیغمبر علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں اور منکر کا مصداق کس کو قرار دیتے ہیں۔ اور جو میری سنی انسنی کر دے، میری نافرمانی پر اتارو ہو، میری سنتوں کو پامال کرنے کا عادی ہو، میری تعلیمات و ہدایات کو اہمیت نہ دینے والا ہو، میرے فرامین کو نظر انداز کرتا ہو، اپنے نفس کی غلامی میں اور خواہش پرستی میں مگن ہو کر زندگی گزار رہا ہو، وہ منکر ہے اور منکر کے لیے جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہو۔ جس ایمان والے کو اللہ نے معمولی فہم اور سمجھ عطا فرمائی ہوگی، وہ حضور پاک علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کو سن کر بآسانی یہ فیصلہ کر لے گا کہ کامیابی و کامرانی کس راستے کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اس کو میسر ہو پائی۔ ہم زبانی طور پر پیغمبر علیہ السلام سے محبت و عقیدت کا دم بھرتے رہیں، فخر کے ساتھ آپ کی شخصیت اور ذات گرامی سے اپنے رشتے کو جوڑتے رہیں، اور عملی طور پر پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات و تعلیمات سے دور رہیں، تو ہم خود نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد گرامی کے مطابق اللہ کی جانب سے حاصل ہونے والے انعامات کے مستحق نہیں بن پائیں گے اور جنت کے مکی نہیں بن پائیں گے۔ اس لیے ہم سب کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دین کو داخل کرنے کی فکر کرنے والے ہوں، سنتوں کو داخل کرنے کی فکر کرنے والے ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی ہدایات و تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ زندگیوں سے سبق لینے والے ہوں۔ اگر عمل کا یہ جذبہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا ہو گیا تو ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ منتظمین کے انتظامات بھی سودمند ہوں گے، محنت و کوشش کرنے والوں کی جد و جہد بھی کارگر ہوگی، اور ہمارا وقت لگانا بھی ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔